سے بھی دیکھیے ہر سو گوار کہتا ہے ہمارا آپ کا حافظ خدا میرے مولا، کرو یہ وعدہ کہ پھر آئیے گا اگلے برس، کریں گے آپ کا ماتم صدا میں، کرو یہ وعدہ کہ پھر آئیے گا اگلے برس، کریں گے آپ کا ماتم صدا میرے مولا۔ حسین یہ قافلہ واپس مدینے ہے پہنچا، ہے چار سمت قیامت بپا میرے مولا، اور عسکری بھی ہوئے آج ہی شہید جفا، اور عسکری بھی ہوئے آج ہی شہید جفا، یتیم آپ کا مہدی ہوا میرے مولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ صادق الامین وعلی آلہ الطاہرین المظلومین واصحابہ المنتقین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان علینا للہدی وإنا لنا للآخرۃ والأولى۔ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ چونکہ رخصت امام حسین واپسی ہے اور سب سے یادگار شہادت امام حسین تھوڑا بہت ہی اختصار کے ساتھ ارشاد جناب عالیت ہو رہا ہے کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اور دنیا و آخرت کا اختیار صرف ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ مالک کائنات نے اس ارشاد عالی سے صاف واضح کر دیا کہ ہم نے ہر دور میں ہدایت کا انتظام کیا ہے، ہر موڑ پر ہادی اور رہنما مقرر فرمائے ہیں۔ اب یہ انسانوں کی بدبختی ہے کہ انہوں نے ہمارے ہادیوں اور رہنماؤں سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنی مرضی کے مطابق رہنما تلاش کرتے رہے۔ ان کی جہالت کا تو یہ عالم ہے کہ انہوں نے ہمارے انبیاء و مرسلین کو چھوڑ کر پتھروں کو اپنا رہنما بنا لیا، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ اصنام جو خاموش ہیں یہ ہماری حرکتوں پر دخل انداز نہیں ہوتے۔ حضرات آپ غور کریں تو اس جہالت کی ایک شکل آج ہر جگہ چاہے ہمارے سماج میں بھی دیکھی جا رہی ہے کہ جو لوگ خاموش ہیں وہ بلند مرتبہ سمجھے جا رہے ہیں، جبکہ وہ اپنے فریضہ اولی الامر کے بتائے ہوئے راستے کے حق کی تلقین نہیں کر رہے ہیں، برائیوں سے نہیں روک رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص برائیوں سے روک رہا ہے تو یقیناً وہ آپ کا دوست ہے، اس کی قدردانی کی جانی چاہیے۔ اگر نہیں کی جا رہی ہے تو کم سے کم ناقدری نہ کی جائے، ورنہ ہمیں اس عمل کا بھی اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ حضرات خداوند عالم کی طرف سے مخلوقات کے نظام ہدایت میں جن معصوم ہاتھوں میں خداوند عالم نے یہ انتظام ہدایت کو فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد خدا کے بنائے اور رسول کریم کے بتائے ہوئے 12 اماموں میں 11ویں امام اور 13ویں معصوم کا مختصر تذکرہ کرنا ہے۔ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے والد بزرگوار آقا امام حسن عسکری علیہ السلام، جن کے ذریعے حکم خدا سے یہ سلسلہ نیابت علماء آج ہمارے درمیان قائم ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے ذریعے قوم کی مشکل کشائی، دین کی رہبری، اسلام کی حفاظت، قرآن کی تفسیر اور اس پر شدت مسائل، ہمارے 11ویں امام پیکر بشری میں سن 232 ہجری کی 10 ربیع الثانیہ کو مدینہ منورہ میں جلوہ افکن ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار ہمارے 10ویں امام علی النبی اور مادر گرامی جناب سمسن خاتون سلام اللہ علیہ
6 برس وطن میں مدینے میں رہے، اس کے بعد ادھر بزرگوار امام نبی کے ہمراہ سامرا آ گئے۔ ساری زندگی آپ کی سامرا میں گزری، سامرا آنا آپ کے اختیار میں نہ تھا۔ اس کے لیے صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت مدینہ طیبہ میں ہوئی اور متوکل عباسی کے زمانے میں ہوئی۔ متوکل ملعون سے جس قدر مصائب کی توقع کی جا سکتی تھی، اسے ذہن میں رکھنے کے بعد سوچیں کہ ہمارے 11ویں امام کا آغاز حیات مشکلات سے کس قدر بھرا ہوا تھا۔ ایک شخص نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو طلب علم کے لیے خط لکھا کہ آقا جب آپ کا فرزند مہدی ظہور فرمائے گا کس طرح اور وہ نظام حکومت کیسا ہوگا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے تحریر فرمایا کہ اس کے دور میں علم امامت سے فیصلہ ہوگا، علم امامت سے فیصلہ ہوگا اور شہادت و گواہی کی ضرورت نہ ہوگی۔ وہ دلوں کے حالات سے باخبر ہوگا اور اسی اطلاع پر فیصلہ بھی صادر کرے گا۔ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ جھوٹی گواہیاں اکثر درباروں میں پیش کی گئی اور انہی جھوٹی گواہیوں کے ذیل میں تخت زہرا اور تمام بعد کے مسائل جو اہل بیت پر توڑے گئے انہی جھوٹی گواہیوں کے سبب ممکن ہوئے۔ لہذا خداوند عالم اپنے اس آخری معصوم رہبر کے ہاتھ میں تمام اختیارات کے ساتھ ایک خصوصی اختیار یہ وصیت فرمائے گا کہ اسے علم کمال کے ساتھ کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ روایت سے ایک مسئلہ اور بھی حل ہو گیا کہ آقا امام زمانہ علیہ السلام اپنے ذاتی علم سے فیصلہ کریں گے اور شہادت و گواہی کی ضرورت نہ ہوگی۔ گویا امام اشارہ فرما رہے ہیں کل اسی نظام شہادت کا سہارا لے کر تم نے میری جدہ ماجدہ کے دعوے فدق کو رد کر دیا تھا اور یہ بہانہ تراش لیا تھا کہ نظام شہادت یعنی گواہی زہرا معاذ اللہ ممکن نہیں ہے۔ تو اب وارث زہرا آ گیا ہے۔ کل تم نے اپنے علم پر فیصلہ کیا تھا، آج وہ اپنے علم پر فیصلہ کرے گا۔ کل تم نے باغ دنیا سے محروم کر دیا تھا، آج وہ تمہیں باغ جنت سے محروم کر دے گا۔ نعرہ صلوات۔ محمد عیاش کہتے ہیں کہ ایک دن کچھ لوگ بیٹھے ہوئے امام حسن عسکری علیہ السلام کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ محفل میں ایک دشمن اہل بیت موجود تھا۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ اس قدر فضائل کیوں بیان کرتے ہیں؟ میں تو جب جانوں کہ ایک سادے کاغذ پر خالی قلم سے بغیر سیاہی کے اپنا مسئلہ لکھ دوں اور امام اس پہ جواب عنایت فرمائیں۔ لوگوں نے کہا ضرور، اور یہ بہت آسان ہے امام کے لیے۔ اس نے مسئلہ لکھ کر لفافے میں بند کر دیا اور امام کے پاس بھیج دیا۔ اب جو جواب آیا تو مسئلے کا حل بھی لکھا تھا اور پوچھنے والے کا نام بڑے بلدیت لکھا تھا۔ وہ شخص دم بخود ہو گیا اور فوراً مذہب حق قبول کر لیا۔ اولاد علی مرتضیٰ کو جو فضائل و کمال خداوند عالم نے ہر دور میں عطا فرمائے ہیں اس کا ہر بار اظہار ہوتا رہا، لیکن افسوس ہے کہ دنیا نے اس طرح سے اسے نہیں مانا جس طرح مانا جانا چاہیے تھا، اور وہ اثرات قبول نہیں کیے جو اثرات سماج کے اوپر نقش ہو جانے چاہیے تھے۔ آخری گوشہ ہے فضائل کا اور بہت بہترین گوشہ ہے، اس کے بعد مسائل تک پہنچ رہا ہوں کہ تاریخ عصمت اہل بیت میں 2 حسن گزرے ہیں، ایک حسن امام حسن مصطفیٰ اور ایک امام حسن عسکری۔ ان کے علاوہ تمام معصومین علیہ السلام میں یا تو محمد ہیں یا علی ہیں یا فاطمہ ہیں یا حسن یا حسین یا موسیٰ۔ حسن صرف 2 ہی ہیں اور دونوں میں بظاہر فرق یہ ہے کہ ایک نے حکومت وقت سے
شروع کر لی تو دنیا نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اقتدار سے ڈر گئے، تخت و تاج سے خوفزدہ ہو گئے، معذاللہ شامی روم و جلال کا مقابلہ نہ کر سکے، اور دوسرے حسن عسکری نے شدت مصائب کے باوجود حکومت کا ایسا مقابلہ کیا کہ قدرت نے چاہا کہ اس امام کو عسکری کے لقب سے شہرت دی جائے، تاکہ دنیا کو اندازہ ہو جائے کہ جب آخری حسن ان مصائب میں کھل کر بھی حکومت سے خوفزدہ نہیں ہوتا تو پہلا حسن جامع علی کس طرح حکومت سے خوفزدہ ہو جائے گا۔ حسن کے نام سے تم یہ نہ سمجھنا تم جو چاہو گے کرو گے اور وہ خاموش ہی رہے گا۔ کل کے حسن کی مصلحت اور تھی اور آج کے حسن کی مصلحت اور ہے، اور جب اس حسن کا لار اٹھے گا تو ظلم کا تختہ الٹ کر عدل و انصاف کا راج قائم کر دے گا۔ تب دنیا کو اندازہ ہوگا کہ الہی انقلاب سے پہلے ایک حسن کو خاموش رہنا پڑتا ہے۔ کل پہلا حسن خاموش تھا تو انقلاب کربلا دنیا کے سامنے آیا، اور آج دوسرا حسن خاموش ہے تو یہ علامت ہے ایک عظیم انقلاب آنے والا ہے جس میں خود کربلا کا انتقام بھی شامل ہے۔ عزاداران امام حسین، سن 255 ہجری میں معتمد عباسی مرحوم نے آپ کے زہد و عبادات اور فجور و برکات کو دیکھ کر مجبوراً آپ کو رہا کر دیا، اور آپ اپنے بیت الشرف میں تشریف لائے۔ 256 ہجری میں ہمارے اور آپ کے آخری امام علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور قدرت نے واضح کر دیا کہ فرعونیت نے اپنی تمام تدبیریں مکمل طور سے آزما لی، لیکن جب موسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آ گیا تو ہم نے تمام پہرے ہٹا دیے اور دنیا کو بتا دیا کہ جسے ہم زندگی دینا چاہتے ہیں اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تو جب روز اول ہی واضح ہو گیا کہ حجت خدا کی زندگی پر حالات کا اثر نہیں ہوتا تو آج دنیا اس زندگی پر کیوں تعجب کر رہی ہے؟ جو ان سخت حالات میں دنیا میں آ سکتا ہے وہ ان حالات میں زندہ بھی رہ سکتا ہے۔ ظالم حکومت بنی عباس کے لیے یہ تمام حالات معجزات نہایت ناقابل برداشت تھے کہ ہم تو انہیں مٹانا چاہتے ہیں، اور یہ اولاد علی ہیں کہ روز بروز مرجع خلائق ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کی توجہ ان کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس ظالم نے ایک دن طے کر لیا کہ اب آبائی حربہ استعمال کر کے ان حالات سے نجات پانے کا کوئی ذریعہ اختیار کیا جائے۔ عزاداروں، ایک زہر آلود کھانا تیار کیا گیا اور اپنے خادم کے ذریعے 11ویں ماہ تک بھجوا دیا۔ خادم نے عرض کی کہ یا حضرت کے طعام بادشاہ خلیفہ نے بھیجا ہے اور خاص طور سے آپ کے لیے تیار کرایا ہے۔ امام نے فرمایا کہ جب میرے ہی لیے تیار کیا گیا ہے اور اس میں مصلحت خداوندی بھی ہے، یہ سوچ کر ہم اپنے چند لقمے تناول فرما لیے۔ حضرات، یہ کھانا تھا کہ جس میں عبدت امام حسن عسکری پر زہر کا اثر شروع ہو گیا اور حالات متغیر ہونے لگے۔ حکومت کو اطلاع دی گئی، فوراً قدیمی مکر و فریب سے کام لیتے ہوئے ظاہری بیمارداری کا انتظام کیا گیا۔ سرکاری طبیب معین کیے گئے تاکہ آقا اس زہر سے بچ نہ سکیں، اور نمکخوار طبیب برابر یہ اعلان کرتے رہے کہ امام کو زہر نہیں دیا گیا بلکہ اچانک طبیعت خراب ہو گئی۔ عزاداروں، امام کے ایک مخلص مقید کا بیان ہے کہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر تھا، آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے بھائی، مجھے زہر دیا گیا ہے اور میرا وقت شہادت قریب ہے، جب میں تم سے آب مستگی طلب کروں تو سمجھ لینا کہ قریب رخصت ہونے والا ہوں۔ اتنے میں امام عالی مقام کی حالت دیگر کو ہو گئی اور آپ نے فوراً پانی طلب فرمایا۔ اس نے کہا کہ میں نے جلد ہی امام کی خدمت میں آب مستگی حاصل کیا۔ مولا نے فرمایا کہ
کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا، خالص پانی لاؤ۔ میں نے پانی حاضر کیا، آپ نے وضو فرمایا، مصلی پر تشریف لائے، نماز آخر ادا کی، بارگاہ ہدیت میں مناجات کی، اس کے بعد بستر پر تشریف لائے اور فرمایا آپ کو پانی لاؤ۔ میں نے حاضر کیا، امام نے پینے کا ارادہ کیا، لیکن دست مبارک میں ایسا ناشا پیدا ہوا کہ وہ پانی پی نہ سکے اور پانی خادم کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد امام خاموش ہو گئے اور معلوم ہوا کہ دنیا امام حسن عسکری کے فیوز و برکات سے محروم ہو گئی۔ ماتمداروں، حسین کا یہ فرزند بھی دنیا سے پیار اور ہمارے امام زمانہ کے دل پر ایک داغ یہ بھی رہ گیا، عجب نہیں کربلا کے دکھر کی آواز بھی ہو، اے دادا حسین غریب، آپ کو بھی وقت آخر پانی نہ مل سکا اور میرے بابا بھی دنیا سے پیاسے رخصت ہو رہے ہیں۔ عزادارو، ماہ ربیع الاول کی 8ویں تاریخ تھی جب ہمارے آقا حسن عسکری دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اور ہمارے اور آپ کے آخری امام یتیم ہو رہے تھے۔ یہ تاریخ عزا کی تاریخ میں بے حد اہمیت کی حامل ہے۔ سال بھر جن معصومین کا غم مناتے ہیں وہ کلی مظاہر دنیا سے ہو چکے ہیں اور ان کے وارث بھی دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن ہمارا یہ 11واں امام وہ ہے جس کا وارث خدا رکھے ابھی زندہ ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اور آپ مل کر اس امام عالی مقام کی خدمت میں عظیم شہادت کا پرزہ پیش کریں اور عرض کریں کہ فرزند رسول اب تک آپ کربلا کے مصائب کو یاد کر کے روتے تھے اور حسین مظلوم کی خدمت میں عرض کرتے تھے کہ جد بزرگوار اگر زمانے نے مجھے پیچھے ڈھال دیا ہے اور مقدر نے موقع نہ دیا کہ میں کربلا میں آپ کی نصرت کرتا تو دادا جان اب میں صبح و شام آپ کا ماتم کروں گا۔ اگر میرے آنسو خشک ہو جائیں گے تو خون کے آنسو بہاؤں گا۔ عزادارو، امام عالی مقام کا انتقال ہوا۔ امام زمانہ علیہ السلام نے باعجاز اپنے قیدی بابا کے قریب ظاہر ہو کر آپ کے غسل و کفن کا اہتمام کیا۔ یہاں تک کفن دے کر جب جنازہ تیار ہوا اور ظاہری طور پر آپ کے چچا نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو امام زمانہ حضرت مہدی علیہ السلام نے پردے سے پھر ظاہر ہو کر آپ کا دامن کھینچ لیا۔ چچا ہٹیے، یہ معصوم کی نماز جنازہ ہے، اسے غیر معصوم ادا نہیں کر سکتا۔ میں بیٹا موجود ہوں، میرے ہوتے ہوئے آپ کو حق نہیں ہے۔ ماتمداروں، یہ غریب الوطن کا لاشا کربلا میں پڑا ہے، جس کا بیٹا جس کا وارث قریب موجود ہے لیکن اتنا مجبور ہے نماز جنازہ تو دور ایک چادر تک آپ کے لاشے پہ بڑھا نہ سکا۔ عزادارو، امام حسن عسکری کا لاشا جنازہ اٹھا اور تاریخ کہتی ہے کہ اتنی شان سے اٹھا کہ ایسا اب تک اولاد رسول میں کسی کا نہ اٹھا تھا۔ ساری مملکت، پورا شہر، اعیان حکومت، بادشاہ وقت، عوام و خواص، وزراء و سفراء، چھوٹے بڑے سب کے سب حاضر ہیں۔ ظاہری نماز جنازہ میں ہزاروں کا مجمع ہے، ملائکہ سماوات بھی حاضر ہو چکے ہیں۔ جنازہ اٹھا اور باپ کے پہلو میں دفن ہوا۔ ماتمدارو، یہ آخری حسن کا جنازہ ہے جسے عالم غربت کے باوجود اپنے بابا کا پہلو نصیب ہو گیا، مگر ہائے فاطمہ کا لال حسن اول حسن مجتبیٰ، نہ بابا کا پہلو ملا نہ نانا کا کل نصیب ہوا۔ لاشے حسن روضہ رسول کی طرف چلا تو جنازے پر تیروں کی بارش، تابوت پہ 70 تیر
سوچیں قبر رسول پر کتنی مرتبہ زلزلہ آیا، جب سیدہ کا جنازہ اٹھا، جب مسجد کوفہ سے جبریل کی آوازیں دنیا بلند ہوئی، جب حسن مجتبیٰ کی شہادت پر تیر برسائے گئے، اور جب ام سلمہ عصر عاشور کو خواب دیکھ کر پرسے کے لیے قبر رسول پر آئیں تو دیکھا کہ قبر رسول مل رہی ہے۔ عزاداران حسین، سوگواران اہل ماتمداران شہدائے کربلا، آج کی شب رونے کے لیے بس یہی ایک فقرہ کافی ہے کہ آج ایام عزا کی آخری شب ہے، آج ایام عزا کی آخری شب ہے اور اس عزا خانے کی آخری مجلس ہے۔ موسم عزا ختم ہو رہا ہے، بہار عزا رخصت ہو رہی ہے، کسی طویل مضمون کی ضرورت نہیں، مجھے احساس ہے کہ ہم سب اپنے آقا کی جدائی کے غم میں اپنی زخمی دل کا لہرانا لے کر بیٹھے ہیں۔ فدایان حسین یاد تو ہوگا چاند رات آغاز محرم سے کیسی محرم تھی، اور آج ہماری بستی میں ہمارے محلوں میں کیسی اداسی چھائی جا رہی ہے۔ کیوں نہ ہو دوستو، ہمارا غریب الوطن امام، ہمارا عزیز ترین آقا، ہماری جہن و مال اور اولاد سے بھی ہمیں پیارا مولا ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ لہذا اے شیعو، شرط وفا یہی ہے، آج کی اس مجلس میں اور کل کے آخری لمحات میں ہم رونے ماتم کرنے میں کمی نہ ہونے دیں۔ خدا جانے سال آئندہ ہم میں سے کون جیے تو اگلے برس ہم نہیں اور یہ جیے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر میں۔ منصور ہے کہ بعد شہادت مظلوم کربلا قافلے آل عبا بازار و دربار کوفہ و شام میں بعد تشہیر ہونے اور ایک مدت دراز تک قید و بند کی زحمتیں برداشت کر کے جب رہا ہوا اور واپس مدینہ رسول پہنچا تو ان مصیبت زدہ سیدانیوں کی رنج و علم سے غیر حالت تھی، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص جناب فضہ سے پوچھتا کہ اے بی بی فضہ، کیا کسی وقت حضرت زینب و کلثوم یا دیگر اہل بیت طاہرین کو رونے سے اور اپنے شہیدوں کے ماتم سے وقفہ ہوتا ہے، کچھ کھا پی کر آرام کرتے ہیں، تو بجواب اس کے جناب فضہ فرماتی تھی، اے لوگوں کیا پوچھتے ہو، سیدانیوں کو پیاس بجھانے کی قسم ہے، جی بھر کے نگاہ میں وہ کو کھانے کی قسم ہے، سرخانوے ماتم سے اٹھانے کی قسم ہے، بستر سے درا پیٹھ لگانے کی قسم ہے، رونے سے فاقہ نہیں، زلہار ابھی تک پرسے کے لیے آتے دیدار ابھی تک۔ اے لوگوں، سیدانیاں ہیں اور غم سید عالم، ہر روز معاشرہ ہے، ہر ایک ماہ محرم، جب دیکھتی ہیں چاند وہ گردوں پہ بسد غم، یاد آتا ہے تب خنجر و حلقے تیرم، کر کر کے بیان روتی ہے سلطان عرب کو، دسویں کو ہر ایک ماہ کی بچاتا ہے، دسویں کو ہر ایک ماہ کی بچاتا ہے سب کو۔ الغرض مومنین، بعد چند مدت کے ایک جناب مختار علیہ الرحمت والرضوان کا خدمت بابرکت
امام زین العابدین علیہ السلام نے پہنچا، جس میں انتقام خون شہدائے کربلا لینے کا ذکر تھا، اور بعد تعظیم و تکریم کے یہ لکھا تھا: اے آقا، میرے اس علیحے کو خدمت بابرکت جناب زینب سلام اللہ علیہا میں پیش فرما کر اس غلام کی طرف سے عرض کیجئے کہ اے سوگواران شہیدان، اب آپ سوگ اپنے برادر بزرگوار کا اتار دیجئے۔ بس حضرت عابد بیمار حسب تحریر جناب مختار خدمت حضرت زینب عالی وقار میں حاضر ہوئے، اور دشمنان و قاتلان مظلوم کربلا سے انتقام مختار کے تمام حالات ان معظمہ کے گوش گزار فرما کر عرض کی کہ پھوپھی اماں، اب آپ سو کے شہیداں بڑھا دیں۔ اس وقت مومنین جناب زینب کہنے لگی منہ چوم کے اس راہ لقا کا، اے سجاد میں سو پڑھ رہا ہوں بطرف شیر خدا کا۔ اے بیٹا، یہ رات کا ہے تذکرہ عابد ذیشان، سر کھولے ہوئے خواب میں آئی میری اماں، کالی کفنی پہنی تھی اور چاک بھی رہا، کہتی تھی ابھی کپڑے نہ بدلوں، کہتی تھی ابھی کپڑے نہ بدلوں گی میں نالا، تا حشر نہ مارونے سے دم لیوے گی زینب، کب تک تو بھلا ساتھ میرا دیوے گی زینب۔ تب میں نے کہا دل کو جو جائے گا سنبھالا، بھولوں گی نتا حشر غمے سیدے والا، اے زین العابدین مر جاؤں گی غم میں اگر کر کے میں نالا، مرکز میں بھی رنگوا کے کفن پہنوں، مرکز میں بھی رنگوا کے کفن پہنوں گی تالا، اے پارے جگر نشان برادر بے سر، یہ مصدر اماں سے یہ اقرار تو میں کر چکی باری، اب آگے میں دکھیا ہوں جو مرضی ہو تمہاری۔ اے بیٹا، اس رسم سے آگاہ تو ہے خلق بھی ساری، مر جاتا ہے دنیا میں جو ہے عاشق باری، اس شخص کی تربت جہاں بنواتے ہیں بیٹا، سب سو بھرنے کو وہاں جا۔ اس شخص کی تربت جہاں بنواتے ہیں بیٹا، سب سو بڑھانے کو وہاں جاتے ہیں بیٹا۔ یہ فرما کر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ارشاد کیا: اے یادگار حسین، اگر سوگ اتروانا منظور ہے تو کربلا کو چلو۔ اس وقت امام سجاد نے باگری اوزاری دست بستہ اپنی پھوپھی سے عرض کی کہ پھوپھی اماں، آپ ایسا نہ فرمائیں، بلکہ آپ جد بزرگوار رسول مختار کے روضے پر تشریف لے چلیں، میں فرش رضا بچھواتا ہوں، اور تمام سوگوار بیویاں بھی وہاں چلیں اور اب شہیدوں کا سوگ بڑھائیں۔ یہ سن کر حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے بھتیجے سے کہا: اے بیٹا، اکبر ہے کہاں، اپنے ہاتھ آ کے جو دیں گے، اکبر ہے کہاں، ہاتھ میں ہاتھ آ کے جو دیں گے، عباس کہاں ہے جو سوار آ کے کرے۔ حضرات، اب وطن میں مولا سجاد کا دل کتنا نازک ہو گیا تھا کہ اس بین کا سننا تھا کہ بس کر گئے مولا، رونے لگی مادر کے قضا کر گئے بیٹا۔ سر پیٹ کے زینب نے کہا: لو یہ ہوا کیا، بھائی کو تو کھویا تھا، بھتیجے کو بھی کھویا، اے سجاد لے جاؤ، جہاں چاہو نہ تکرار کروں گی، لو ہوش میں آؤ، میں چلوں گی۔ اگر مومنین غصے جوہی مہلت سے کونین نے پائی، تب رو کے پھوپھی نے اسے یہ بات سنائی: اے بیٹا، اپنا جگر
سجاد پر میں نے تو میدان میں مصیبت یہ سہی بھائی کا یہ سر کٹتا تھا میں دیکھ المختصر مومنین بہت سمجھا بجھا کر امام زین العابدین علیہ السلام نے تمام سیدانیوں کو سلوک پڑھانے کے لیے راضی کیا اور اپنے خادم سے ارشاد فرمایا کہ تمام مومنین اور ہمارے شیعوں کو خبر کر دو کہ مجلس مظلوم کربلا روزے رسول خدا پر برپا کی جا رہی ہے، لہذا منظور ہو جس کو عزائے شہ مستر کچھ دن رہے آئیں وہ سرے قبر پیغمبر، اور آج سے کہنا کہ چلو تم بھی کھلے سر موڑھا پہ گی سیدانیاں سب صحابے آ کر بتا دینا کہ موجود ہے غم حشر طلب سمت نبی کا سوگان بڑھا جاؤ حسین ابن علی کا۔ آخری منزل ہے مومنین کہ حتم ارشاد امام سجاد تمام محبان رسول کریم مسجد نبوی میں حاضر ہوئے۔ اب آگے اس کمترین کو بیان کی داد نہیں ہے، بس قدر سماعت فرمائیں انشاءاللہ بہت گریہ فرمائیں گے کہ ایک مرتبہ آغاز ہوئی مجلس ماتم، سیدانیاں آئیں مہابادی دے پرنم، اور رات مدینہ بھی وہاں پہنچی بسد غم، سامان ہوا سوک رہنے کا فراغ، منہ ڈھانپ کے زینب جو لگی بیت سنانے، بیٹی کا دیا ساتھ بطول عذرانے، ناگاہ یہ عابد نے کہا بادل ناچار، اب فاتحہ دلواؤ کے کھانا ہوا تیار۔ زینب نے کہا ٹھہرو ذرا اے میرے دلدار، بھائی کی وصیت بھی بجا لائے یہ غمخوار۔ اے سجاد بھیا نے فرمایا تھا ہاں بھول نہ تم جائی ہو زینب، شربت پہ میرا فرمایا تھا ہاں بھول نہ تم جائی ہو زینب، شربت پہ میرا فاتحہ دلوائی ہو زینب۔ سنے حضرات، عابد نے کہا جا کے بنا لاؤں میں نالا، وہ بولی کہ ہاں صدقے گئی مجھ پہ ہے احسان، حاضر ہوا بس کھانا بھی شربت بھی اسی یہاں، اور فاتحہ دلوانے کا ہونے لگا سامان۔ حضرات رونے لگی سیدانیاں، ہاتھ آنکھوں پہ دھر کے عابد ہوئے استادہ وضوعت کو ذکر کے۔ تصویر واقعہ ہے مومنین تمام تمائیں کہ حضرات اتنے میں لوگوں نے کیا دیکھا، توجہ شرط ہے کہ بانوں نے دھرے دودھ کے کوزے، بانوں نے دھرے دودھ کے کوزے کئی لا کر عابد کو پکاری ہے نظر علی یاد آتا ہے جب ننھا سا وہ تیرا برادر، پیارے میرے کی لگتا ہے جگر پر۔ اے سجاد روتا تھا بڑا پیار سے چولہے میں مچل کے، یہ نظر ہے اس کی جو دعا دودھ کے۔ ہوا زوجے مسلم کبھی آنا، عابد سے لگی کہنے ہادی زمانہ، میں صدقے یتیموں کو فراموش نہ کرنا، چندی میں چچا کو نہ کہیں اپنے بلانا۔ اے امام غربت میں مصیبت میں پیدا شہر ہوئے ہیں،
تو فاتحہ ان کا بھی کہ وہ پہلے ہوئے ہیں. سنیں حضرات، یہ ذکر تھا کہ روپنی عباس کی زوجہ عابد نے چچی سے ذبح کے لیے جو پوچھا، وہ بولی سکینہ مجھے یاد مجھے یاد آ گئی بیٹا، قاری میرا مشہور ہے اجازی کا صدقہ پیارا تھا، وہ سلطان مدینہ کا برادر، تو فاتحہ عباس و سکینہ کا برابر. آخری کے دو مرحلہ دارو کلثوم پکاری کے سنو عابد ذیشان، اس نظر میں زینب کے بھی بیٹوں کا رہے، اس نظر میں زینب کے بھی بیٹوں کا رہے جہاں اولاد حسن آل علی جعفر و عثمان، ایک مجاہد جو ہوا بھائی میں قربان، 18 بنی فاطمہ تھے بھوکے پیاسے، انصار حسینی کی کرو نظر تم آکے. آخری بندہ زادارو کہ سب فاتحہ جب کر چکے سجاد بصدقہ نے اڑھائے ہوئے سر کو وہ روتے تھے کہ ناگاہ چلانے لگی رو کے جو بنتے اسد اللہ، ہے علی اکبر بسر فاطمہ کے ماں، اے سجاد اکبر کی میرے فاتحہ دیتے ہوئے جاؤ، اکبر کی میرے فاتحہ دیتے ہوئے جاؤ، زینب سے دعا دینے کی لیتے ہوئے جاؤ. Oh,